العظیم، قابل صد احترام حضرات علماء کرام، خصوصاً ہمارے مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل حضروں کے سرپرست حضرت مولانا احمد خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور آج کی اس محفل کے اس نشست کے مہمان خصوصی جن کو ابھی آپ نے سنا ہے، اللہ رب العزت ان کا آنا اور سب کے سامنے حقیقت حال کو رکھنا اپنے دربار میں قبول فرمائے۔ جشن آزادی کے حوالے سے بھی گفتگو ہو رہی ہے، اور اس موقع پر یہاں یہ پروگرام تقریباً ہر سال ہو رہا ہے مرکزی سیرت کمیٹی تحصیل حضروں کے تحت۔ یہاں باتوں میں مجھ سے پہلے حضرت مولانا عبدالخالق صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور جناب ایڈوکیٹ اور حضرت مولانا صاحب جاوید صاحب نے بھی اس بات کو بھی ذکر کیا، اور چونکہ ہونا بھی چاہیے تھا، بل کے حوالے سے میں ایک بات ضرور کروں گا۔ حضرت نے تھوڑی سی وضاحت تو کر دی ہے۔ عام طور پر ہمارے ساتھیوں کی زبانوں پر یہ بات ہے کہ دفاع صحابہ یا ناموس صحابہ بل، اب اس سے وہ لوگ تھوڑا سا الرجی ہوتے ہیں، کیونکہ بل صرف صحابہ کے لیے نہیں ہوا، جیسے جاوید صاحب نے کہا ہے، ساتھ اس کے آگے لفظ بھی ہے آل بیت، چونکہ دوسرا طبقہ جو ہے وہ لوگوں کو تاثر دے دیتا ہے کہ ہم آل بیت کے عاشق ہیں، ہم اہل بیت کو ماننے والے ہیں، اور یہ جو مسلمان ہیں یہ آل بیت کے دشمن ہیں۔ اس رنگ کو وہ دے کر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اور ہمارا سادہ طبقہ جس کا زیادہ تعلق جوڑ دنیا سے ہوتا ہے، دین سے، اہل علم سے نہیں ہوتا، تو وہ اس چیز کو لے لیتا ہے، یار گل دے وے اہل بیت نال تے محبت ہونی چاہیے نا۔ تو دیکھیں بل میں یہ ہے کہ تحفظ ہونا چاہیے ناموس صحابہ کا بھی اور ناموس اہل بیت کا بھی۔ ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے جیسے ابھی آپ کو بتایا انہوں نے کہ قانون پہلے سے بنا، اب تکلیف کس کو ہے اس قانون سے جس میں ناموس رسالت کے لیے قانون بنا کہ اگر کسی سے نبی کی گستاخی ثابت ہو جائے تو اس کے لیے سزا کیا ہے؟ تکلیف کس کو ہے؟ گستاخ رسول کو۔ اب یہ سزا مقرر ہوئی، قانون تو پہلے بنا ہوا تھا کہ گستاخ کے لیے سزا ہے، صرف اتنی بات تھی کہ گستاخ اتنا بڑا تھا کہ یہ تھوڑی سزا سے چپ نہیں ہوا۔ کتے دیا قسم ہوندیاں نا، کتا بھونکے لڑے تو کچھ ایسا ہوتا ہے کہ ایکا سوٹی مارو تو نس میں باز آ رہے ہیں، تو کچھ ایسا خبیث ہوتا ہے، ایجے خبیث ہے وہ بغیر پنجا ستاں دے باز۔ اس واسطے کر کے دیکھا گیا ہے کہ کتیاں بند کرنے واسطے تو قانون 1984 دے اندر بن گیا سی کہ کتا بھونکے کوئی نہ، وہ بھونکنا روک رہا ہے نا جی، سیدھی جی اپنی زبان ہے وکیل صاحب، بھونکنا روک رہے ہیں۔ اگر ایک کتا باہر بیٹھا پہ ہے بھونکے نہیں، اسا کوئی کچھ نہیں آتا، راستے تے گزرنے والے ہیں گالی وہ لڑے نہیں، اسا کوئی کچھ نہیں آتا۔ خصمہ دا رکھیا یا کتا سامیا ہوا ہے، اپنے گھر دی چوکیداری کر رہا ہے، راہ گزرنے یا کوئی کچھ نہ آکھے تے کوئی اسا کچھ نہیں آکھدا، لیکن خصمہ دا رکھیا یا کتا، پالیا ہوا کتا
اور بڑی ایڈ لینے والا کتا بھی اگر وہ راستے تے جانے والے ہیں ویسے ہی گزرنے والے ہیں کہ کرے پونکے تے ہر بندہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو بچہ بھی اور اگر بچاؤ دے ایسے کر کے ہاتھ اٹھانا پے تے ہاتھ بھی یہ غلطی اس پونکنے والی دی ہے یا جس نے رکھیا دے یا مارنے والی دی ہے بولو جی خود پونکنے والی کتے دی غلطی ہے یا جس نے اسا رکھیا دے جس نے پالیا دے یہ تو ہوں اپنا پہ دفاع کرتا ہے یار ماں لڑ نہیں نا میرے بچے گزر رہے ہیں انہاں لڑ نہیں نا تاں پہ مارنا ہے سا تاں ایسا سے کر کے پابندی لائی شکایت کی تھی سو اس کتے آلیاں بھی روکو تے کتےاں بھی روکو بھائی قانون تو اس وقت سے بنے ہیں کہ کتا اپنا پونکنا نہیں روک رہا سی 2-4 لاٹھیاں نال 3 سالاں نال نہیں روک رہا سی تو آکھیا گئے ذرا کم ودا چھوڑو تاکہ ذرا کنڈلی پکی ہو جائے تے ہن خطرہ اساں لگا جڑا پونکدا ہے یار نہ پونک اسی تو نہ واسطہ دے کے آنے ہیں نہ پونک تاکہ تیرے بارے دے اندر قانون حرکت وچ آوے ہی نہ بنیا رہے گستاخ رسول آسی آنے ہیں تو پٹنا ہے کہ جی سزائے موت ہے تو نہ پونک گستاخ صحابہ اور گستاخ آل بیت آسی آکھنے ہاں کہ تو پٹنا ہے کہ اتنا سخت قانون بڑھا دیتا گیا یہ ملک دشمنی ہے تو پھر تو پونکنا چھوڑ دے نا ملک کا پونکنا دشمنی ہے نا میری گل سمجھ آ رہی ہے سیدھی جی گل ہے بھائی تسی پونک رہے ہو نہیں تے قانون تساں کچھ بھی نہیں آکھنا تے پونک سو تے تاں تساں مار پیسی نا گلتی ہے سانہ پونکنا روکیا گیا میں تے یہ گل بھی آکھنا اسی تے اس نہج دے لوگ ہاں علماء دیوبند دے خادمہ انہوں نے قربانیاں تو اس واسطے نے اور برملا ایک ذمہ دار جگہ تے کہہ رہے ہیں یہ آواز چونکہ دور جاندی ہے وکیل صاحب تسی وکالت کر رہے ہو یقیناً تسی اچھی وکالت کر رہے ہو ضروری ہے اسی تے بھی آہنے ہیں مقدس ہستیاں دی توہین چاہے صحابہ ہون چاہے آل بیت ہون چاہے اولیاء اللہ ہون اس وقت بھی قانون بنا دو پتہ چل جاوے کہ اولیاء اللہ کا گستاخ کون ہے علماء دیوبند دنیا نے بھی اعتراض کیتا ہے کہ اولیاء اللہ کے گستاخ نے خدا دی قسم اٹھا کے کہنا اسی اولیاء اللہ دی چپلیاں نہ لگی ہوئی مٹی دے بھی تابعدار بناؤ قانون جڑا اولیاء اللہ دی گستاخی کرے اس سے بھی سزا ہونی چاہیے کیوں کرے گستاخی ہونی چاہیے سزا کی نہیں ہونی چاہیے اگلا قدم انشاءاللہ یہ اٹھا دو بنیا دینا اسی اسی تائید کرنے کیونکہ اسی اولیاء اللہ دی گستاخی اساں خوشی یہ قانون بنیا دے ان نشاندہی کرو لیکن یہ بھی گل یاد رکھنا ہے اتھے جہلی تے غیر جہلی دیکھنا پیسی ثبوت ہو سی تھا نا بہرحال اس سے اچھی گفتگو ہو رہی ہے ساتھیاں نے اس تے اچھی خوشی کا اظہار کیتا ہے اور یہ موقع بھی پاکستان دی آزادی لیکن تھوڑی جی گفتگو کرسا الحمدللہ اسی حال دے اندر اسی مقام تے صبح بھی ایک پروگرام ہویا ہے توڑا بھی ہو رہا ہے ایک اور بھی ہونا ہے سواڈے اسی ضلع دے اندر ایک اور جگہ تے بھی سرکاری جگہ تے جشن منایا گیا اے علماء نے خوشی دا اظہار کیتا ہے آج صبح مدارس کے اندر مساجد دے اندر طلباء نے ختم قرآن کر کے دعا کر کے شہدائے پاکستان آزادی پاکستان واسطے دعاواں کیتیاں نے قرآن پڑھے ہے پاکستان دے اندر ملک دے اندر امن واسطے کر کے دعاواں کیتیاں نے رب کو منگیا ہے اللہ اس قرآن دے صدقے قرآن پڑھے ہے طلباء نے پڑھے ہے بچیاں نے پڑھے ہے مالک الملک قبول کر کے ملک دے امن نصیب فرما دے سی حفاظت فرما دے جشن انجو منایا اور
اس طرح منا رہے ہیں، قرآن سنایا جا رہے ہیں، اصول سنائے جا رہے ہیں، پاکستان دے قانون دی تائید کیتی جا رہی ہے، اس آزادی دے جنہ لوگوں نے قربانی کی تھی انہوں نے تعارف کرایا جا رہا ہے، آئین دسیا جا رہا ہے۔ ماشاءاللہ یہ ہے خوشی۔ اصل یہ ہے کہ اسلام دے اندر جشن ہے ہی نہیں خوشی دے، اسلام دے اندر خوشی دے اتے شکر ہے، اور غمی تے جی غمی تے اے نہیں، خوشی تے نچڑا نہیں۔ تواڈے ضلع دے اندر، باقی ملک کی گل نہیں کر رہے ہیں، اسی سرکاری جگہ دے اندر جشن منایا گیا ہے اور سرکاری کرندیاں دے ماتحتی دے اندر منایا گیا ہے، اور رنگیاں نچا کے عورتاں بھی بٹھا کے منایا جا رہا ہے۔ کیا اے اسلام دا جشن ہے؟ ملک اس وقت سے لیا گیا سی، ملک اس وقت سے لیا گیا سی کہ ڈی سی بیٹھ جاوے، ایس پی بیٹھ جاوے اور اے سی بیٹھ جاوے، وہ اے تے تواڈے ملک تے غلام ہیں اور اینا تواڈے ادارے دی جگہ بیٹھ کے تے رنڈیاں نچا کے خوشی مناون، اے اسلام دے اندر ہے؟ یہ مسلماناں دا ملک ہے یا کنجراں دا ملک ہے؟ یہ جشن آزادی ہے، اور یہ آزادی منانے وہاں گل یاد آ گئی ہے۔ حضرت مولانا اختشام الحق صاحب تھانوی رحمہ اللہ دی استاد سنانے ہوندے سن کہ اختشام الحق تھانوی صاحب رحمہ اللہ ماں کراچی والے کسی نے پوچھیا حضرت تسی جشن نہیں بنا دے ہو؟ حضرت تھانوی نے فرمایا پاکستان دا جشن جو ہے، پاکستان چونکہ سرمایہ داراں دا بن گیا، انہاں سرمایہ مل گیا، پاکستان جاگیرداراں دا بن گیا، انہاں جاگیراں مل گیا، انگریز بوں کو دے کے چلا گیا، پاکستان خانہ دا بن گیا کیونکہ خان دو بعد پتر خان ہے، پاکستان جرنیلاں دا بن گیا کہ جرنیل تو بعد اس کا پتر فوجی یا اس کی تے آر جا تھا جی، پاکستان دینا لوکاں دا بن گیا ہے۔ پاکستان مولوی دا ادو بنسی جدوں لا الہ الا اللہ دا نظام آسی۔ ضرور ہے جیسے ذکر ہویا کہ الحمدللہ آزادی وچ بہت کچھ ملیا، اللہ دا بہت بڑا انعام ہے۔ رات میں نے کامرہ دے اندر ایک گل کہیے اور واقعہ قوم سبا بیان کر کے کہ اللہ نے قوم سباواں بڑیاں نعمتیں دیتیاں، بہت اچھا بلد طیبہ، لیکن جس وقت انہوں نے نعمتوں دی نہ قدری کی تھی نہ شکری ادا کی تھی، رب نے کہا شکر ادا کرو، رب غفور، رب تواڈیاں کوتاہیاں معاف کر دے سی جب شکر کر دے رہ سو، پورا تو نہیں ہو سکتا لیکن کمی کوتاہی رب معاف کر دے سی۔ جس وقت انہوں نے نہ شکری کی تھی، اللہ نے وہ باغات جڑے ہیں نا اچھے پھلاں والے وہ بیکار چیزاں دے اندر تبدیل کر چھوڑے، جنہ ڈیم بڑھا کے تے فائدہ پہ کندے نا، اے جو ساڑا بنیا پہ اللہ نے ڈیم تروڑ کے نا تے اچھے باغ رلا دیتے اور پچھے چاڑیاں تے ککر رہ گئے۔ یہ ساڑے نال بھی تھی اے جو ہوندے نا، ملک آزاد ہے، مہنگائی نال دنیا تڑپ رہی ہے، ملک آزاد ہے اور قتل و غارت عام ہے، ملک آزاد ہے، دن دہاڑے ڈاکہ اور چوریاں ہو رہی ہیں، ملک آزاد ہے، اور میرے دوستاں آپ کچہری دے اندر جاوید صاحب دا واسطہ ہے، کدی کدار اساں بھی جانا پہ جاتا ہے، ملک تو آزاد ہے لیکن مظلوم اوتے ہور رگڑے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ امن نہیں کیوں ہو رہے ہیں؟ کہ جس واسطے حاصل کیتا ہے کس نعرے تلے سارے جمع کر کے حاصل کیتا گیا۔ دیکھو کوئی پارٹی بھی آندھی ہے اس وقت ایک نعرہ لے کے آندھی ہے، ایک نعرہ لے کے آندھی ہے، لوگ اس نے لگ بندے نے، او پہلے دور میں اسی اس لئے چھوٹے ہونے ہیں، نعرہ لے کے بھٹو صاحب آئے روٹی کپڑا، وہ لوگ سارے لگ گئے روٹی کپڑا نہ لگ گئے، ایک نعرہ آیا اور اے ہم پہلی حکومت آئیے، ہم پہلی حکومت آئیے تبدیلی اور یہاں ریاست لوگ نال لگ گئی ہے، آگے لوگ جڑے پہلے پاکستان دی واسطے کر کے
لوگ اٹھے نے کیا نعرہ لے کے اٹھے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ۔ لوگ لگ گئے نے بھائیو، لوگ کٹے نے، علماء قتل ہوئے نے، شہید ہوئے نے، اور بچے یتیم ہوئے نے، عورتاں بیوہ ہوئی نے۔ کس نعرے ہوتے؟ جی جی کیا انہوں نے قربانی صرف اس خطے واسطے ہی دیتی ہے یا اس خطے واسطے لا الہ الا اللہ دا نام لے کے اسا حاصل کرنے واسطے دیتی ہے؟ جی پھر اس نال یہ غداری ہوئی ہے تے امن کتوں آوے؟ میں رات اتھی گل کیتی ہے کیونکہ وہاں کامرے کچھ افسر حضرات بھی موجود ہیں۔ میں کیا دیکھو ملک کے اندر اساں حکمران طبقے نے کام او کیتا ہے جس کام اللہ رب العزت فرماندے نے کہ اے اللہ تے رسول نال جنگ ہے۔ سود دے بارے میں کیا کیا؟ اگر سود تو باز نہ آسو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وکیل صاحب کو پوچھ کرنے کیا سارا نظام سود تے ہے کہ نہیں؟ جتنا ساڈا حکمران جو بھی آیا ہے نا اس سے نہیں، جو بھی آیا ہے اساں جڑے یاد آئے جو بھی آئے نے اپنی 60 سالہ زندگی میں دیکھے آئے نے سارے نے آ کے قرضہ کے دے تے سود نہیں کے دینا جی۔ سارا ملک کس سے چلا رہے ہیں جی؟ سود تے اللہ فرماندے نے کہ جڑا سود اللہ کم کرنا ہے نا وہ کیا کرنا ہے اللہ نال۔ تو جب سادہ ملک کا حکمران ساری اپنی قوم لے کے اللہ اور رسول دے مقابلے میں آ گیا تے امن کتوں آسی؟ اللہ رسول نال کوئی لڑائی کر سکنا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوگا۔ اور اس دن بدر خان بھی میں ایک گل کی تھی ہے، میں آخیا یہ سارے جڑا بھی آدھا ہے نا بدل کے آتا ہے جی قرض مکانے اسے جی وزیر اعظم اکاؤنٹ پہ 10 روپے فلانا قرضہ دیو جی فلاں قرض مکانے اسے کر آدمی کے آنکھ منگیا نا جی قرض مکانے کہ جو مکسی قرض۔ میں آخیا اگر تسی اس میں سچے آؤ، میں جمعے تے آکھی واہ فیکٹری اور اس دن بدر خان بھی گل آکھی آج بھی آکھنے تسی اگر اتفاق کرو وکیل صاحب میں نے آکھیا اسی مولویاں میں اپنے اس حلقے دے مولویاں دی ذمہ داری لینا وا سارا نے محنت کرساں اپنی تنخواہ ایک پاکستان دے نام تے قرضہ لان واسطے اپنی تنخواہ ہر مولوی چھوڑ سی ایک ہر ملازم چوکیدار تو لے کے وزیر اعظم تک اپنی ایک تنخواہ چھوڑ دے جمع کرو تو آڈے کو جس کا بھی قرضہ ہے اگر قرضہ 2 لاکھ مثال دے طور پہ تو آڈے کو بن گیا 1 لاکھ روپیہ لاکھ تو آڈے کو اصل قرضہ ہے لاکھ اس تے سود ہے موہ تے مارو اے اصل رقم کہن سود دا آکے دے تے آکے نہ دیں دی جو کچھ کر نہیں کر دے خدا دی قسم ہے مدد رب دی تیرے نہ لاسے۔ مدینہ منورہ بیٹھے پہ ایک بندہ آیا تے آن کے آخنا جی اوہو بڑے حالات خراب ہو گئے کہ کیوں ہو گئے کہ بڑیاں بارشاں ہو رہی ہیں اور ہندوستان نے پانی چھوڑ دیتا ہے تے بڑی تنگی ہو رہی ہے۔ میں کہ انہوں نے پانی چھوڑ دیتا ہے تے تساں نے کہ رکھے ہے مثال کسا سے رکھیں تسی یہ چھوڑ دو دیکھو پانی بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا تسی یہ چھوڑو نا کیوں نہیں چھوڑ رہے ہو؟ جڑی قوم حرام تے پل گئی ہوئے اس کے اندر دلیری نہیں ہوندی ہے وہ کفر کو ڈردا ہے اور جس قوم دے اندر حرام نہ ہوئے اس کے جسم دے اندر حلال ہوئے ایمان دی قوت موجود ہوئے اساں کسی کو ڈر نہیں ہونا۔ اس اعتبارے دے اندر نبی علیہ السلام نے فرما دیتا نصرت بالرعب مسیرۃ عام ماں اللہ رب العزت نے اتنا روب دے چھوڑا کہ کافر ایک مہینے دی مسافت تے میرے کو لرزدہ رہنا ہے۔ اس واسطے
یہ ساریاں چیزاں اللہ رب العزت نے اساں عطا کیتیاں نے۔ اللہ اساں اس آزادی دی نعمت کی قدر کرنے دی توفیق نصیب فرمائے، اور جس وقت یہ آزادی جس مقصد سے حاصل کیتی گئی ہے اللہ اس کا پورا ہونا اساں دیکھنا نصیب فرمائے۔